الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ پیغمبر اعظم جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور اور معروف کتاب الاربعین النوویہ جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح ہم کر رہے ہیں، اور آج جس حدیث کو ہم پڑھیں گے وہ حدیث نمبر 33 ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز پر دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور اگر کسی آدمی پہ وہ الزام لگا رہا ہے کسی چیز کا تو اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، مختصر حدیث ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے بہت جامع حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر۔ حدیث حسن رواه البیہقی هكذا وبعده في الصحیحین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بنیاد پر دے دیا جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان و مال کا دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ دعوے دار کو دلیل دینا ہوگی اور انکار کرنے والے کو قسم کھانی ہوگی۔ حدیث حسن ہے، بیہقی وغیرہ نے اس طرح روایت کی ہے، اس کا کچھ حصہ صحیحین میں مروی ہے۔ یہ حدیث انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بہت اہم حدیث ہے، اور یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ مسلمانوں کے مال، ان کے خون اور ان کے عزتوں کا تحفظ ضروری ہے، اور یہ سب بیکار نہیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی جیسا چاہے دوسروں پر دعویٰ کر دے، دوسروں پر الزام لگا دے، بلکہ شریعت اس کے لیے ایک قاعدہ متعین کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے جو ذاتی اختلافات ہوں گے ان کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ اختلافات اور تنازعات کے وقت یہ حدیث ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی اور یہ بنیاد رہے گی۔ اگر ایک آدمی دوسرے شخص پر کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس کا انکار کرتا ہے، اسی طریقے سے یا ایک شخص اپنے اوپر کسی حق کی ادائیگی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے، تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ حقدار کون ہے، حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ اصول بتایا ہے کہ مدعی دلیل پیش کرے گا، اور دلیل نہ ہونے کی صورت میں مدعا علی جو انکار کر رہا ہے وہ حلف اٹھائے گا۔ اور یہ حدیث ہر قسم کے اختلافات کا حل ہے۔ جو شخص کسی پر حق یا قرض یا سامان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بھی دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، اور صحیح دلیل ہوگا تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، ورنہ جو آدمی انکار کر رہا ہے اس کو قسم اٹھانی ہوگی۔ اور اس حدیث میں اس چیز کا واضح ثبوت موجود ہے کہ کسی مدعی کو صرف اس کے دعوے کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر ایسا دروازہ ہم کھول دیں گے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان و مال کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں گے، اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور شر و فساد جو ہے وہ بڑھ جائے گا، جس کا روکنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا، اور لوگوں کی جان و مال جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کتنی عظیم شریعت ہے اور کتنی عظمت والی شریعت ہے، جو انسانوں کے حقوق کی مکمل محافظ ہے،
اور یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین علیم اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، اور ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ وحدہ لا شریک جاننے والا ہے۔ تو یہ حدیث ایک عظیم حدیث ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایسے ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے کسی حق کا یا کسی اور چیز کا جب تک ہمارے پاس دلیل نہ ہو، اور اگر دلیل موجود نہیں ہے تو جو سامنے والا ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں، تو اس کو ہم یہ کہیں گے جی آپ قسم کھا لو، اور قسم اٹھانے کے بعد جو ہے فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن بغیر دلیل کے کچھ لوگ جو ہیں جو انکار کر رہا ہے اسی سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں اور بغیر فیصلے کرتے ہیں شریعت کے قانون اور اصولوں کے، تو ایسا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقداروں کو حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شر اور فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دوسروں کے مال اور جان کی ہمیں تحفظ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔